توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت الفاتح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت یہ جلدی جلدی آندے بنجو تے باندے بنجو تے ایک مہربانی کر کے وچو بندہ بولے کوئی جب بولنا تو صرف یہی بولنا ہے مل کے بولو اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت مل کے پڑھ لیں اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خان اہل بیت مل کے پڑھ لو مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خان جب پڑھو تو میں پڑھا تو یہ نہ سمجھو مولی جلدی آن کا مائک سنبھالنے آتا آدھے گھنٹے ہاتھ لا کر ٹور ویسی میں پورے 2 گھنٹے ٹکا کر لے سکتا آپ پچھلے 2 سالہ دی کسر کرنی بھائی یاسین صاحب تے اپنے بھائی رمضان صاحب یہ کوئی لمبی تانے کے سونے 2 سالہ بعد انہوں جاگ آندھی ہے ذرا مل کے پڑھو پیار نال پڑھو تے سونے ٹک کے باؤ ٹھیک ہے نا اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت
بہتر لفظ منہ چو نکلنے چاہیے. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان. پڑھ چھوڑو یار یہ مسئلہ کیوں نہ کرنا. میں اصل تو انہوں پیغام دیونا چاہنا صرف تو انہوں اگر میں سناؤنا تو چپ کر کے وہ میں آپ کو لگا رہا سمجھ جو کرنا پھر گلہ نہ کرے ہوئی مزہ نہیں آ رہا سوال نہیں آ رہا. مل کے پڑھ سو محبت نہ لباسو پیغام سن سو. میں نے کوئی جلدی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا. خطیبہ نو ہوندی ہے بھئی آج پوری ₹1,00,000 دی دیہاڑی لاونی ہے جی 60 لفافے تو گرنا 40 تو گرنا 50 تو گرنا اتنے کھوندی ہے بھئی انہیں تھے اتنے منٹ لاونے اگلی محفل وہ جناب پب چاہ کے ویک دیکھ ہوتے ہونے. سب تو بڑا ظلم قوم نہ لے یہ ایک مولوی نو روزانہ ایک خطاب کرنا چاہیے. یہ جڑا مولوی جناب والا یہ ڈبل تے ٹرپل شفٹ لیندہ نا وہ دا صرف کم پیسے اکٹھے کرنا ہوتا. سمجھ آئیے نا. سونا 24 گھنٹہ ایک خطاب کرو وقت نہ لاؤ ٹھیک ہے نا. اگلے اور بیچارے میزبان جناب پابند تک کھلوتے ہوں بھئی پتہ نہیں جناب مولوی صاحب کدھر رہ گئے گھڑی ویکھن ادھر راہ ویکھن. اس واسطے ٹائم جڑا بندہ دیوے اور میں بھائی رمضان اور پابند کی تھا 2:30 بجے جناب توڑی تقریر شروع کرانی ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے ٹائم تے سٹیج تے بیٹھ گیا جڑا میں ٹائم حکم کیتا گیا میں 4 بجے آکھنا میں 4 بجے آما. تو میں کوئی طریقہ نہیں کیونکہ رات دا کوئی میرا پروگرام نہیں. میں دیہاڑ کرنا رات خالی رات کرنا دیہاڑ خالی ڈبل پروگرام میں 12 ربیع الاول والے دن نہیں کدی نہیں کیتا نہ دا محرم نو کدی ڈبل پروگرام کیتا. تو میں تو سیدھا پنڈی وینا میں پریشانی کوئی نہیں. جے تساں دل نال سن سو تو میں سونا ٹکا کے جناب 2 گھنٹے لا لے سو. جے تساں انجی بولنا تو پھر وہ ہاتھ لاون والی گل ٹھیک ہے نا. اس واسطے محبت پیار نہ مل کے بڑھو. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خان اہل بیت مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خان پڑھو پڑھو مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خان. ان کی مدحت ہے قرآن پاک کی آیات میں. ان کی مدحت ہے قرآن پاک کی آیات میں ہے حدیثوں میں بھی ذکر قدر و شان اہل بیت. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان ان کی حب مولا کی حب ان کی رضا رب کی رضا. ان کی حب مولا کی حب ان کی رضا رب کی رضا. ان کی حب مولا کی حب ان کی رضا رب کی رضا. ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان. شاہ نے فرمایا میری اولاد کے شاہ نے فرمایا میری اولاد کی آداب شر. خیر ہیں وہ لوگ جو ہیں عاشقان اہل
اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان کامل الایمان وہ ہیں جن کو جان اولاد سے مصطفیٰ اور خاندان اہل بیت ہوں پیارے مصطفیٰ اور خاندان مل کے پڑھ لیں اللہ اللہ کتنا بالا دیکھ لو یا جو طرز نہیں لگ دی جو لیندر پیاؤں سے تو پڑھ دیکھو نا اللہ اللہ کی درگاہ معلا قبلہ حاجات ہے ان کی درگاہ معلا قبلہ حاجات ہے وہ سگاہ اولیاء ہے آشتان شاہ صاحب سے کلام تھا اور میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا ان کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب سبحان وہ بھی اسی بحر میں بڑے خوبصورت دو چار اشعار وہ بھی پڑھ دیتا ہوں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اللہ اللہ کتنا بالا جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت پاک سی گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان
جدوں سارے کام اکٹھے کرنے پہنچ سامعین عزیز شام تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں انتہائی ضروری ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں سجوں نے سن کھول گیا یہ کم نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ ساؤنڈ آپ کا ٹھیک ہے. بس صرف اس کو اپریٹ کریں جس طرح میں کلام پڑھ رہا تھا سیم اسی طرح. سامعین عزیز شام ماشاءاللہ ایک کلام مجھ پر بھرا گیا. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں بلکہ میں پنجابی چی عرض کرا جدوں گھروں نکل دے ہو نا انج دی محفل واسطے کدی بھی یہ نیت لے کے نہ آیا کرو کہ آج جناب فلانا نات خان آ رہا بڑا اٹھا کے پڑھدا بڑا سریلا گریلا نات خان ہے. آج فلانا جناب والا خطیب آ رہا بڑا اٹھا کے پڑھدا بڑا سونا گلا شیر چنگے پڑھدا قرآن چنگا پڑھدا دلائل چنگے رہندا. اگر یہ نیت لے کے آندے ہو نا یقین فرما لو تو انو سر سنن واسطے مل ویندی ہے سر مل ویندی ہے ثواب نہیں ملتا. ایک گل میری پلے بن لو سر مل ویسی ثواب نہیں ملنے. کیوں؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات عمل دا دار و مدار نیت تے ہوندا تے تہاڈا ایتھے آون والا جڑا عمل ہے نا او دی نیت اللہ رسول دی بارگاہ چو ثواب کماون نہیں بلکہ طرز ترنم سننا. ٹھیک ہے. سب تو پہلے ایک گل ذہن وچ رکھو کہ گھر تو نکلن تو پہلے صرف اس محفل وچ نہیں کسی بھی این دی محفل وچ ونجو تے ذہن بنا کے جاؤ اور با وضو ہو کے گھروں نکلو. اے دیکھو نا اثر کیوں نہیں ہوندا؟ کیوں جناب جن دی حالت ہوندی ہوں جی آ کے وچ جناب وڑ وینے اہتمام نال نہیں آندے بھئی سونے دی محفل پاکیزہ محفل ہے وضو کیتا جناب سونا وضو کر کے خوشبو لا کے جناب درود شریف پڑھ دیاں گھروں نکلو تو اے نیت لے کے نکلو کہ یا رسول اللہ سانو اس نال غرض نہیں خطیب کونے نقیب کونے ناتخان کونے اسا خالی جھولیاں لے کے آپ دی بارگاہ جو خیرات لینا لے سا. گل سمجھیں ایک گل پلے بن لو جدوں گھروں نکلو ایک کدی بھی نیت نہ کرو کہ فلانا خطیب نقیب نات خان آ رہا بڑا سونا پڑھتا ہے یہ نا اللہ رسول دی محفل ہے تے غرض بھی اللہ رسول دی رضا ہونی چاہیے دیئے. گھروں نکلو تو یہی حضور دی بارگاہ چستغاثت سونے آسا آپ دی بارگاہ چاہ رہے ہیں. کوئی اٹھا کے پڑھے یا بٹھا کے پڑھے کوئی طرز نال پڑھے یا بغیر طرز دے پڑھے آسانو اس نال غرض ہی نہیں آسانو غرض یا رسول اللہ آپ نال. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ پہلا پوائنٹ ہمیشہ ذہن وچ رکھیں. دوسرا پوائنٹ ہے اسا کامیاب تے ناکام محفلوں دے پیمانے خود بنائے ہوئے ہیں. او جناب آج تے جناب خطیب نے جناب پھٹے کھڑکا دیتے بڑی تقریر بلے 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 جناب
اتنا اٹھا کے پڑیا جناب ایڈا گلا جناب اس دا ایڈی سر اس دی او جناب 3 گھنٹے لائے جناب تے کامیاب تقریر ہے یہ تو انہوں کس دسیا بھی 3 گھنٹے تقریر تے بڑی اٹھا کے تے گھٹیاں تک پسینہ بہ ونجے تے یہ کامیاب تقریر ہے ہو سکتا ہے 3 گھنٹے اس تل لایا ہوئے ادھا ایک لفظ بھی حضور دی بارگاہ منظور نہ ہوئے تے تو آڑے وچوں کوئی حقت دل نال سبحان اللہ ایک بار آگ چھوڑے تو دی حضور دی بارگاہ حاضری لگوئے اصل کامیاب تقریر ہوئے بھامے ہوئے ادھے گھنٹے دی تے بھامے ہوئے 3 گھنٹے دی کامیاب ہوا جس نے سرکار قبول کرنا تے ناکام تقریر ہوئے بھامے 4 گھنٹے تے جیڈی سور لا کے پڑے تے قوم نو پاگل بنا کے ٹور بنجے وہ ناکام تقریر یعنی کامیابی دا معیار ہے وے کہ تساں تقریر او کرو جیڑی اللہ رسول دے حکمہ دے مطابق ہوئے شریعت دے مطابق ہوئے تے اللہ رسول وہ جڑی چیز پسند ہوئے اس واسطے خطیب نو جدوں بھی ممبر تے باونا چاہیدہ اے نیت لے کے نہیں بانا چاہیدہ کہ عوام دی ڈیمانڈ کے بھی عوام کے سننا چاہتی ہے نا جدوں خطیب ممبر تے باوے نیت ہوئے کہ اللہ رسول دی ڈیمانڈ کے ٹھیک ہے نا باویں قوم جتنی کوڑی لگے پہی لگے جل اللہ رسول دا حکم ہے تے ڈٹ کے سناؤ تے کامیاب تے ناکام تقریران دے معیار اسا خود بنائے ہوئے اور دوجی گل ہے بڑی خطرناک گل ہے یہ بڑی دوستو خطرناک گل ہے کیڑی کہ جناب باہر نکل کے اور نہیں جناب مزہ نہیں آیا اس قرآن پڑھیا اس حدیث پڑھیا چلو دا گلہ نہیں ہو دی سر نہیں اس سادے انداز پڑھیا کہ تو انہوں قرآن حدیث سنایا جی نیکم پاکن یہ گلہ سنائیاں تو تسا باہر آگ نکل کا دے مزہ نہیں آیا یہ پتہ نہیں کتنا خطرناک جملہ قرآن و سنت سن کے تو انہوں مزہ نہیں آیا یہ چیزیں نوٹ کیتیاں کرو یہ ایک چیز ہوتا ہے ایسی خطرناک چیزیں کہ ایمان ضائع ہونے دا خطرہ ہوندہ ٹھیک ہے نا ایک بندہ سادہ پہ پڑھ دا قرآن حدیث سادہ بیان کیتا تو جناب والا تو اڈی آپ یاری دل دی نہیں ہوئی ہیں جی تو سن باہر نکل گا نہیں جی چس نہیں آئی مزہ نہیں آیا بھئی قرآن حدیث سن کے مزہ نہیں آیا تو ود کیوں مزہ آمنا دوجی گل کہ اتھا سا مزے لین تا آندے نا مزے لین دی نیت نال آونا ہی نہیں چاہیدہ آونا چاہیدہ اپنی اصلاح کرنا واسطہ ٹھیک ہے نا قرآن و حدیث سنن واسطے آنا چاہیدہ تے چوتھی چیز ہے کہ یہ جی محفلہ آ کے نا جج بڑھ کے نہ بیٹھے کرو ایک کنج پہ پڑھ دا اس نے اتنے نمبر دے دیو ایک کنج پہ پڑھ دا اس نے اتنے نمبر دے دیو نا اتھے جج بڑھ کے نہ بیٹھے کرو اے اللہ رسول دی محفلہ ہوندیاں اتھے سوالی تے گداگر بڑھ کے بیٹھے کرو ٹھیک ہے نا تھوڑا جنابی والا کوئی اوکھی جی جناب ٹرم استعمال کرے خطیب کوئی عالم دین کو دو 4 مسئلے سناوے تو جوتیاں جھاڑ کٹور پونے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے ساری زندگی ایسا مزے آچی مارے گئے اس لیے یہ بات اچھی طرح میرا اپنا ایک آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ہے میں قرآن و سنت پڑھنے والا بندہ ہوں اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا میں جو آیت پاک پڑھی ہے نا اے سورۃ الشورى تے آیت نمبر 23 ٹھیک ہے جی اتنی مشہور آیت ہے کہ اکثر خطیب جڑا نا یہ آیت اہل بیت دی شان پڑھ دینے محرم دے دہاڑے آنچے پڑھ دینے آیت بڑی مشہور قل محبوب فرما دے ہو لا اسألکم علیہ اجر میں جڑی تبلیغ واسطے اتنی محنتہ کی تیاں اللہ دی توحید دا پیغام تو آڑے تک پہنچایا اللہ دا دین تو آڑے تک پہنچایا اپنی رسالت پہ حیثیت رسول تو انہوں پیغام دیتا تے فرمایا یہ جتنی میں تکلیفوں اٹھائیاں میرے تے جنابی والا پتھر برسائے گئے یا میرے تے عرص حیات تنگ کیتا گیا میں نو جنابی والا مجنون تک آکھا گیا میں نو گالیاں تک دیتیاں گئیاں لیکن میں برابر محنت کردہ رہا تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا میں اس تہاڈے کو کوئی اجر نہ منگدا ہاں
اگر تسا میں خوش کرنا تے اللہ فرمایا محبوبہ انہوں حکم دے الا المودت فی القربا کہ میرے قریبیاں نال مودت کرو الا المودت فی القربا میرے قریبیاں نال مودت کرو مودت دا کوئی الگ معنی نہیں ہے بعض خطیب مچھلیاں دے کسے بیان کر دے رہنے مودت دا معنی ہی محبت ہے ٹھیک ہے نا ہاں یہ کوئی تفریق کوئی نہیں ہے تمام مفسرین نے لکھیا کہ محبت بمانا مودت مودت بمانا محبت یہ کوئی الگ لفظ کوئی نہیں ہے یہ محبت دے مترادفات چو تسنا فرمایا میرے نبی نے کہ میرے قریبیاں نال محبت مودت کرو ہون لفظ قربات آ گیا الا المودت فی القربا میرے قریبیاں نال تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہون اس آیت نو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں اکثر تے انہوں دا نا خطیب اس آیت نو بیان کردہ تے ڈائریکٹ اہل بیت دی شان شروع کردہ بالکل وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس آیت دے تمام جہتوں ویکھنا چاہیے بہت سارے مفسرین دے اقوال نے جن چوہی قول اہل بیت دا بھی ہے مگر اہل بیت دے قول تو پہلے بھی اقوال موجود نے اور وہ دو نے وہ کیڑے نے راجے قول کیڑا وے اللہ پر توجہ کرنا جن خود حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے قرآن نو سمجھیا دیکھو نا میں اپنے استادوں کو پڑھیا میرے استادہ اپنے استادوں کو پڑھیا لیکن حضرت ابن عباس وہ ہستی ہے جن حضور دے کول بے کے پڑھیا صحابہ نبی پاک دی قدمہ چ بے کے پڑھیا ہون انہاں کول پوچھ دیا کہ صحابہ تساں دسو اے حضرت ابن عباس حضور دے سکے چاچے دے پتر حضور دے کزن جی اہل بیت دے فرد خاندان اہل بیت نال تعلق انہوں کو پوچھو کہ ایک قربات و مراد مصطفیٰ کریم کے لیا تے سب تو پہلے جڑا تفسیری قول ہو کیڑا وے جڑا کہ تسا سن دے ہی کون ہوتا نا تو ہم سنایا ویندا کیوں اس واسطے جو تسا پیسے نہ دیں دے پیسے دی گل پہ کرنا تو سب پیسے کوئی نہیں دیونے گلہ سنے کہ تو انہوں کوڑیاں لگنیاں مگر میری عادت ہے میں پوری گل کرنا عادی گل کدی نہیں کی تھی الا المودت فی القربا سونیا تو اڈا سب تو پہلا قریبی کون ہے تے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے غلاموں میرے سونے نبی فرمایا میرا سب تو پہلا قریبی جس دی محبت تے مودت تو آڑے تے لازم ہے وہ میرے اللہ دی ذات ہے وہ میرے اللہ دی ذات ہے جس دیکھو نا لا اسألکم علیہ اجرا میں اجر نہ منگدا جڑی تبلیغ تو آڑے تک پہنچائیے مارا کھا دیاں تو آڑیاں گالیاں سنیاں تو میں جناب والے تیری محنت کیتیاں تو وہ محنت کس واسطے کیتیاں نے کہ ہزاراں تو سب بت بنایا ہوئے انہاں دی پوجا کر دیو انہاں تو ہٹا کے ایک رب دا پجاری بنایا وحدہ لا شریک دا پجاری بنایا تے فرمایا جس واسطے میں مارا کھا دیاں او اللہ میرا سب تو پہلا قریبی ہے اس واسطے میرے رب نال پیار کرو میرے اللہ نال محبت کرو میرے اللہ نال مودت کرو تے اللہ کو پوچھ دیا میرے اللہ تیرے نال کیویں نال محبت کرنی ہے تے میرا اللہ فرماندا اساڈا پالن ہار اساں رزق دیون والا اسانو بچے دیون والا اسانو مکان دی سہولت دیون والا اساڈے غماں دا غم گسار اساڈے جناب والا مصیبتاں دا جناب والا مددگار ہر حال وچ اپنے بندیاں نو سنبھالن والا میرا اللہ میرا مولا میرا رب میرا الہ میرا اللہ فرمانا والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ فرمانا ایمان والے ہو میں رب نال شدید ترین محبت کروں ایمان والے نے کیا فرمایا شدید آل بیت تو ود کے صحابہ تو ود کے رسول تو ود کے ایک گل یاد رکھو آل بیت بھی اللہ دے قرب دا واسطہ نے صحابہ بھی اللہ دے قرب دا واسطہ نے مصطفیٰ کریم بھی اللہ دے قرب دا واسطہ نے مقصود اللہ دی ذات ہے
تے فرمایا اللہ نال پیار کرو ساری کائنات تو ود پیار کرو یہی پیار تے مصطفیٰ دیونا ہے یہی تو پیار مصطفیٰ سکھاونا ہے اللہ دا قرب دیونا ہے اللہ دا وفادار بندہ بناونا ہے میں نے اپنے ایمان نال دسو میرے کریم رؤوف الرحیم بھئی ایمان نال دسو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پتھر کھا دے طائف دی بستی کیوں کھا دے جبل ابو قبیس دیتے جناب والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے کتنے تبرے ہوئے جی برا بھلا آکھیا گیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی یہ تکلیف کس واسطے برداشت کی تھی اللہ واسطے شیب ابی طالب 3 سال تک محصور کر دیتے گئے یہ تکلیفاں میرے محبوب نے کس واسطے کٹیاں اللہ واسطے کٹیاں جی بھائی غار سور دے وچ اللہ دا محبوب نبی جی دے صدقے کل کائنات بنی ہے وہ غار سور دے وچ 3 راتاں تے 3 دن رہے کس دی خاطر رہے اللہ واسطے رہے تے جناب والا اتنی تکلیفاں اللہ واسطے اٹھائیاں کیوں فرمایا اللہ دے تساں بندے ہو تے اپنے رب دے قریب ہو جاؤ سبحان تے پھر مزدی گل ہے فرمایا الا المودۃ فی القربا مصطفیٰ کریم فرمانے لوگو تو سب میرے نال محبت کر دیو تے میں ہی تو انہوں نبی بحثیت نبی حکم دے رہا کہ میرے اللہ نال محبت کرو تے ہر ایک نالو ود کی کرو آج پیر دے نا تے قوم غیرت کھاندی ہے مولوی دے نا تے قوم غیرت کھاندی ہے صحابہ دے نا تے قوم غیرت کھاندی ہے آل دے نا تے قوم غیرت کھاندی ہے لیکن کیا اللہ دے نا تے بھی قوم غیرت کھاندی ہے ہاں تو سامنے زید شام اللہ سے پیار کرو اپنے رب کو پہچانو اتھے جناب ایک ناظم یا علاقے دا ایم پی ایم این اے تو آڑے کسی پتر نو چنگی نوکری لوا چھوڑے تے ساری زندگی سلامیاں کر دیو او دے طواف کر دیو اپنے خاندان نو بھی اس دا وفادار بنائیں دیو تے اللہ پوچھ دا شرم نہیں آندی سویر شام کھاندہ میرا پیندہ میرا تے میری وفاداری دا سبق تن کسا نہیں پڑھایا میرے جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کیڑیاں نعمتاں دی ناشکری تو کر سے میری نعمتاں گڑیاں نہیں تیرے کو جا سکدیاں فرمایا خدا دے بندیا تے میرے ہی بندے تیری حلب کرن تے تو انہاں دی وفاداریاں دے سبق قوم نو پڑھاویں تے سویر شام میرے انعام تیرے تے میں نو تو سجدہ بھی نہ کر سکے ایک سجدہ بھی نہ کر سکے میرے مولا حسین دے گنگان آلے ہو اہل بیت دی شان عظمت بیان کرنا لے ہو میں نو دسو میں پوچھنا چاہنا میرے آئے کریم رؤوف الرحیم نبی دا شہزادہ پروردہ آغوش بطول راکب دوش رسول جنتی جوانوں کا امام مقبول امام عالی مقام مولا حسین مولا حسین سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی ایسا محبت والے لوگ ہیں حضور دی ہر نسبت دا حیات پیار ہے امام علی مقام نے اتنے زخم کھا کے جڑا کربلا دی دھرتی تے سجدہ کیتا وہ سنو پیغام کے دے رہا اللہ دی محبت دا پیغام دے رہا اللہ دے قرب دا پیغام دے رہا اللہ دے نزدیک ہون دا پیغام دے رہا اللہ دی حضوری دا پیغام دے رہا او میرے امام علی مقام دا جڑا سجدہ ہے نا وہ سنو پیغام یہ دے رہا کہ لوگوں میں نبی دا نواسا تے جنتی جوانہ دا سردارہ پر میرے رب نال میرا کتنا پیار ہے اس رب نو جس میں نو جان دیتی ہے میں کتنا ہس کے اس نو جان دیتا اور فرمایا ویکھو اتنے غم اتنی مصیبتہ فرمایا تھوڑی سردی ہوئے تو بستر چو نکل نہیں سکتا جی تھوڑی ٹھنڈ ہوئے نماز پڑھانے آستے تو تیار نہیں تو میں حسین دے ناتے دا دے گا تو چڑھانا آستے تیار ہے سمجھ کوئی نہیں آئی فرمایا تھوڑے جناب ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا پیا بنجے تیری طبیعت بوجھل ہو ویندی ہے تو میرے نہ آوے جی دا دے گا پکانا آستے تو تیار ہیں تو ٹھنڈے چ رب نو سجدہ کرنا آستے تیار نہیں مولا حسین آدین یہ تو قیامت آلے دن فیصلے ہو سننا بھئی تیریاں دے گا پہلے ویکھڑیاں یا رب دے سجدے پہلے ویکھڑیاں
اللہ مولا حسین دے گا اسے نہیں قبول کردہ جڑا رب دے سجدے قبول کردہ جی جب بالکل یہ امام علی مقام کی نیاز مندی ہے اللہ سب کو نصیب کرے امام علی مقام کے نام پہ نیاز پکاؤ لوگوں کو کھلاؤ سعادت مندی ہے لوگوں کو کھلاؤ فرمایا تو سال بعد امام فرمانے میرے نا دی نیاز کھوا کے بڑا خوش ہویا کھلوتا تے جدہ سویر شام کھینا ادھنو ایک سجدہ نہیں کر سکتا میں اتنے زخم کھا کے میں مسافر بھی ہاں جمعہ میرے تے فرض کوئی نہیں جی تے جان تے بڑی ہوئی تے پھر بھی اتنے زخم کھا کے سجدہ کر کے یہ تنو پیغام دے رہے ہیں کہ میں جنتی جوانہ دا سردار ہاں پر جنتی جوانہ دی سرداری جو لطف نہیں ہے جڑے اتنے زخم کھا کے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرن دا لطف اے میری ماما بہنا ذرا کان کھول کے سنو اپنے بچوں کو چپ کراؤ تو ذرا توجہ نال میرا پیغام سنو تھوڑا گھر جناب پریشانی ہوئے 2 نمبر پیرہ لے پاسے گھوڑے بجا کے دے توٹھ بجا کے دے اے جناب گھر چاہ ہو گیا کوئی تویز تا دیو جی اے ہو گیا جی کوئی دم تے کرو جی او جناب مہربانی کرو پیر صاحب میں پتہ نہیں گھر تے کوئی آفت آ گئی ہے کوئی مصیبت آ گئی ہے کوئی جن آ گیا میں کہ سب تو بڑے جن صاحب نماز گھارج کوئی نہیں تلاوت قرآن گھارج کوئی نہیں شرم حیا گھارج کوئی نہیں حرام حلال دا گھر دے اندر جناب تمیز کوئی نہیں گانے بجانے گھر دے اندر ہیں تو پھر آدھے پتہ نہیں کیڑی بلا آ گئی ہے اسا خود بلا ساڑھے تو بڑی بلا کے اللہ میرا امام علی مقام اتنے زخم کھا کے سجدہ نہ چھوڑے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جتنی میری ماں بہنہ سنو زندگی میں تمہیں توفیق نہیں ایک سجدہ کرنے کی امام علی مقام کی نیاز پکاتے ہوئے شرم آنی چاہیے فاطمہ الزہرا وہ ہے ایک سجدہ کرتی ہے مکمل نہیں ہوتا رات ختم ہو جاتی ہے مالک اتنی چھوٹی رات بنائی ہے فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا کس تویز کی بات کرتے ہو تم کس دم کی بات کرتے ہو تم اوہ گندے بھانڈے کوئی دودھ نہیں پہندا شیر تو لے کے پیرے تک گند ہی گند ہوئے اللہ اپنا نور کی میں رکھ نہ آنکھیں چاہیا ہے نہ دل رچ غیرت ہے جی کتھو جنابے والا برکت آوے میں دسو دسے برکت آوے کتھو تو سب برکت سارے راہ بان کی توڑیاں خوشیاں آنتے شریعت خلاف توڑیاں غمیاں آنتے شریعت خلاف صرف تو سا ایک گل دی پابندی کیتی ہوئی ہے سال بعد امام حسین دی نیاز بکا چھوڑو سال بعد میلاد ایک جلسہ کر چھوڑو میلاد آلے نو مننا میلاد آلے دی کوئی نہیں مننی حسین نو مننا حسین دی نہیں مننی کتوں برکت آ رہے اللہ نماز کوئی پڑھ دے میں ٹوٹی پھوٹی جناب سیدھی نماز کوئی نہیں آئی اساڑیاں ماؤں بہنا سویر تو لے کے شام تک جڑا ہے نا ایک ہی دھندہ ہوندہ آئے نا دا گلہ کرسن او دا گلہ کرسن او دا گلہ کرسن او دا گلہ کرسن روٹی پکاؤن دے ٹائم تے بھی جناب گھٹن محسوس ہو سی نہیں میں گپ ہونے کیڑے مارنی روٹی پکاؤن دا ٹائم آ گیا نبی پاک دے دور اچھ 2 عورتہ رکھے نا روزہ یہ میری ماں بہنوں سن دیئے پہیوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ میں پتروں تو اڑھ در بھی آندہ پیا تو سے جوان ہس دے پیا ہو بھئی زنانیت مولوی جڑ گیا میں تو اڑھ در بھی آندہ پیا میں تو سارا داج بندوبست کر کے ویسا اللہ مولوی صاحب تے جناب گھر تو نہیں آنے پیر صاحب تے گھر تو نہیں آنے کیوں پیر تو پردہ کوئی نہیں پیر تو حیا کوئی نہیں پیر خسرہ میں اور خسرے تو بھی عورت دا پردہ میں شریعت دا مسئلہ بتا دو سنو مولا کائنات مولا علی
مشکل کشا شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا آپ دے کل پوچھیا آئے 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 میری ماں میں نے سنیوں حضرت فاطمہ الزہرا پوچھیا حضرت مولا مشکل کشا پوچھیا مولا علی پوچھیا فاطمہ عورت واسطے کائنات سب تو حسین تحفہ کیڑا ہے قالت لا یراہن الرجال میرے نبی دی بیٹی بولی علی کائنات وچ سب تو حسین تحفہ عورت واسطے وے کہ کسی بھی عورت دا کدی نظر غیر محرم دے چہرے تے بھی نہ پڑے ہائے ہائے اتنا حیا سکھاؤن والی جنتی جوانہ جنتی عورتاں دی سردار خاتون جنت آئے 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 تے او فاطمہ الزہرا او جڑے اللہ 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 قوم تے خدا دی قسم پھسل نہیں گئی او جی باغ لین آستے صدیق اکبر دی بارگاہ چھے آئے میں آکھا بندے نو حیات شرم کرنا چاہی دا او فاطمہ الزہرا او جڑا دیار دے وقت اپنی جنازے دی چارپائی اٹھن تو بھی منع کر دے ون علی رات دے اندھیرے فاطمہ دی چارپائی جنازے دی اٹھے کسے غیر محرم دے چہرے دی غیر محرم دی نظر بھی فاطمہ دی چارپائی تے نہ پوے او فاطمہ بھرے دربار وچ باغ رہن گئی آئی کوئی حیا کرنا چاہیے دا گل کر دیں بھی قیامت دن جس ویلے نبی دی بیٹی پل صراط تو گزر سی تے اللہ کے فرمائے سی اوے عشر والے ہو نظر جھکا لو محمد دی بیٹی گزر رہی ہے او بھرے دربار وچ باغ لین گئی ہیں جی جن اپنی افطاری دی روٹیاں چاہ کے فقیروں نے دے دیتی ہیں 3 دن جناب بغیر کھادے پیتے روزے او باغاں دے بھوکے آئے بندے نو حیا کرنا چاہیے مسئلے نو سمجھنا چاہیے مسئلہ آپ کو سمجھنا آوے تے اعتراض صحابہ تے بالکل باغ دا ایک گل بالکل بخاری شریف ہے پیغام کیا سی کہ چونکہ رسول اللہ دی پراپرٹی ہے تو سیدنا صدیق اکبر فرمایا میرے کو نبی پاک دی حدیث ہے کہ نبی دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی کہ انا مدینۃ العلم و علی جن بابھا مولا علی وچ بیٹھے مولا علی یہ نہیں فرمایا صدیق مسئلہ انج نہیں انج اپنی جناب بسم اللہ اپنے حضرات علماء بیٹھے توجہ کرنا ہے میں آکے جناب والا ساڑھی بخاری مسلم نے ایک سائیڈ تے رکھ دے ہو تو سا اپنی ملا یفضل الفقی اپنی الاستبصار اپنی اصول کافی اپنی فروع کافی اپنی الروضۃ من الکافی یہ تو ساڑھی ہے جڑی حدیث دی کتاباں میں چیلنج کر کے میں پیا کسے 12 اماموں چو کسے ایک دا قول لکھاؤ جس نے اس بار فدق دے گل کی تھی بھئی ساڑھا ہی تک خاص گدائی ہونے چوتھے خلیفے کون بنے آئے مولا علی مشکل شاہ شیر خدا یا فرمان آنا اس ویلے انہوں نے دی حکومت آئی دونا ساڑھی حکومت باغ ساڑھا سا واپس گندے میں پنجویں خلیفے کون بنے آئے مولا حسن تے مولا حسن فرمان آنا بھئی میری امی دا باغ آئی اس واسطے ہونا ساڑھی حکومت سا واپس گندے میں کسے ایک امام دا 12 امام چو کسے ایک دا قول بکھا دیا اپنی کتاب میں کیا وہ ساری زندگی چپ لے تو قوم نے بڑھاون تک کھلوتا تو نفرت تقسیم پہ کرنا صحابت اہل بیت نو آپس سے لڑاون دا ٹھیکہ کیتا بیات کتنا بڑا ظلم ہے پھر گل کرو تو انصاف نال پوری تول کے کرو نا پھر حق صرف بیٹیاں دا نہیں ہوندا بیویاں دا بھی ہوندا اور پوری تول کے گل کرنا انصاف نال گل کر حضرات علماء پھر پوری تول کے گل کر بے ام عائشہ دا بھی حق کئی ام حفصہ دا بھی حق کئی ام حبیبہ دا بھی حق کئی ام المومنین میمونہ دا بھی حق کئی ام حبیبہ دا بھی حق کئی پر سارے دا حق مارے حضرت ابو بکر تے عمر رل کے پوری گل کرنا کیوں پوری گل تو نہیں کرنی کہ کام سنی نوجوان تن نب کھلو سی وہ کیسی یہ دس حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر رل کے جب باغ کھسے آئی جی تو باغ حصت وقت بیویاں تو بھی ہوندہ آنا تو جی ہوندہ تو تو پوری گل کرے سے تن نب کھلو سی بھی عائشہ بیٹی کس دی آئی سمجھ کوئی نہیں آئی
صدیق اکبر دی بیٹی آئی، حضرت حفصہ بیٹی کس دی آئی؟ حضرت عمر پاک دی بیٹی آئی۔ بندے چا حیاء ختم ہو منجا توت کیا ہو سی جس مولا صدیق دی بیٹی رسول اللہ دے گھر اونج بندے دا ایمان ان برباد ہوئے تو دا علاج اور ایسا اصحاب کہف دے کتے دی شان بیان کر دے حضرات علماء، کتے دی شان بیان کر دے اصحاب کہف والا کتا، اور جی ولیاں دے لڑ لگ گئی اور لڑ لگ گئی تو او دی اتنی شان کہ اللہ او دا ذکر قرآن اچ کی تھا تے جڑا صدیق حضور دے لڑ لگیا جڑا عمر حضور دے لڑ لگیا، عثمان حضور دے لڑ لگیا، انہوں نے گل ہی کوئی نہیں۔ اور ولیاں دے لڑ کتا لگ منجتے ہو شان اللہ تشابہ حضور دے لڑ لگے، اس واسطے کل سوچ سمجھ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو سامعین عزیز شام میں کی عرض پہ کردہ سا کہ سارے ام حبیبہ حضور دی زوجہ ام المومنین بہن کس دی آئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ، سارے صحابہ دی عزت احترام کی تھا۔ میں بڑی مزے دی گل تو ان سنا ہوا، آج پہلی بار میں بیان پہ کردہ ایک توفہ تو ان دیمن لگا۔ شیر گاڑا لے ہو حضرت باو سلطان واللہ دا بلی مندے ہو نا، اچھی بولو مندے ہو کوئی نہیں مندے۔ حضرت سلطان باو جی ہستی ادھر کتاباں چونکہ پرانیاں سن تے وہ میں فوٹو سٹیٹ اس دی عقل بیدار بڑی مشہور کتاب ہے حضرت سلطان باو، حضرات علماء کو پوچھ بڑی مشہور کتاب ہے حضرت باو سلطان دی تو اور موجود ہے الحمدللہ۔ ادھر میں سکین لے آیا تاکہ تو آڑے واسطے ایک ہر وقت تو کتاب نال چاہ کے کیونکہ بہت پرانی کتاباں تے نویں چھپ کا آ نہیں رہی ہیں اس وقت حضرت سلطان باو ہائے 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 آپ فرمان دے کہنے اے توفہ دیون لگا نوجوانو، اے دائیں بائیں پھسران دی کوشش نہ کرو، خدا دی قسم عقیدہ ساڑھا حق کے تے ولیاں دی مورانا ساڑھے عقیدے تھے۔ اے باو سلطان کے فرمان دیں آپ فرمان دیں از مذہب رفاظ و ملت خوارج بیزارم، از مذہب رفاظ و از ملت خوارج بیزارم، فرمایا میں اس تو بھی بیزار ہاں جڑا صحابہ دی محبت دی گلنا کردہ تے آل تے جناب اٹک ویندہ تے میں اس تو بھی بیزار ہاں جڑی آل دی گلنا کردہ تے صحابہ تے اٹک ویندہ تے جناب تو ہو کون؟ فرمایا من کے سنی سلامت رہی ہے، کیا بات کیا بات۔ اے میں باو سلطان میں پڑھ جا جس انہوں کھرک ہوئے سیالوی نال پیڑ رکھے کیا آئے ہائے مان کے سنی بیٹھو 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 مان کے سنی او میرے باو سلطان فرمانے نے میں سنی ہاں یہ سبحان اللہ نہیں گاج بچ کے سبحان اللہ مان کے سنی فرمایا میں سنی ہاں دوستدار چہار یارم کیا بات، سلامت رہو سلامت رہو۔ اے باو سلطان بول رہے نہیں فرمایا میں چوہاں یارانو منن آیا اگے تے کمال نہیں کر چھوڑے باو سلطان نے ہر کے خواہد ہر وقت مشرف شود دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم با اصحاب کبار و پنج تن پار کیا بات، سلامت رہو جیو۔ یہ میں پہلی دفعہ آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں، اللہ اللہ یہ باو سلطان بول رہے ہیں جتھے طبیعت کرے پڑے رکھ لو میرے نال ہر کے خواہد ہر وقت مشرف دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہ سونے دا دیدار ہوئے اینگ نہیں ہوتا اور جی کن ہوتا فرمایا با صحابہ کبار و پنتن پاک غنچے دل شگفت شود بمعرفت اللہ تعالی بملازم شاہ محی الدین فرمایا کہ جنہ کہ حضور دا دیدار
حضور دے سارے صحابہ نال بھی پیار رکھتے پنتن پاک نال سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اینج نہیں پنتن پاک دی گل آوے تے خوش تے صحابہ دی گل آوے تے مروڑ جے صحابہ دی گل آوے تے خوش پنتن پاک دی گل آوے تے مروڑ نا یہ مزاج اسلام دا نہیں ہے اسلام دا مزاج سمجھایا میرے بہو سلطان اور بڑی گل بزرگ گل آئے حضور دا دیدار ہوئے گا اللہ دی معرفت ملے گی غوث پاک دا جنابی والا فیض ملے گا وہ جی کیویں ملے گا فرمایا عزی نقش خوش ببین اے عارف بالیقین فرمایا اے نقش اپنے دل تے لکھ لے اے نقش کیویں اے نقش ذرا ویکھو کیویں فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی امام حسن امام حسین فاطمہ زہرا حضرت عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ کیا بات کیا بات وہ قوم جڑی آجی حضرت حسن سے حضرت حسین میں کھے امام آخر سمجھ لگتا میرے بہو سلطان فیصلہ فرما دیتا اے نقش بنایا باقاعدہ بہو سلطان نے نقش بنایا جی نقش بنایا نقش فرما اے تویز آئے ہائے 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 تویز اپنے عقیدے نو قائم رکھنے واسطے ہے تویز اس تویز پہلا نا ابو بکر دا دوجا نا عمر پاک دا تریجا نا عثمان پاک دا چوتھا نا علی پاک دا پنجواں نام امام حسن پاک دا چھواں نام امام حسین پاک دا تے ستواں نام فاطمہ زہرا پاک دا تے آٹھواں نام حضرت عبدالقادر جیلانی پاک دا سبحان اللہ کیا بات کیا بات من کے سنی دوستدار چہار یارم آئے 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 سبحان اللہ فرمایا حضور دا دیدار چاہنا اصحاب کبار و پن تن وہ میں پیا او کوئی بہنگا جائے جی وہ ٹی وی تے پہ سنا ہو دنا کے جی چبل دا او نہیں جی نہیں او نہیں ایک اور ہے چبل رہی جاوید غامدی اس نے میں سنا پیا تو اس نے کسی سوال کیتا جی پنجتن پاک دے بارے کے خیال ہے نہیں قرآن حدیث کتنے کوئی ذکر نہیں پنجتن پاک وہ میں کلم محفوظ کیتا اس مورخ کل بندے پوچھے بھی پنجتن پاک ہیں کون پنجتن پاک پہلا تن پاک ذات مصطفیٰ دوسرا پاک تن علی المرتضی تیسرا پاک تن فاطمہ الزہرا چوتھا پاک تن حسن مجتبہ پنجواں پاک تن حسین مصطفیٰ ایک پنجتن اسا سنی سارے نے غلام بلکہ میں دا پنجتن پاک واسطے اتنے تک آخنا جتنا طبیعت ہوئے تو یہ بھی پہلی بار میں اس علاقے پڑھنے لگا ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ملک ہے دین پنجتن میرا پنجتن پاک نال پیار کرنا لے ادھر دلو پڑھو ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن ہے دین پنجتن بھئی جڑا جڑا پڑے پنجتن پاک دی شان جڑا پڑے وہ ہاتھ سارے پڑھو سوڑے پکی گل ہے ان پیار نال پڑھو نا ادھر و دیوار بھی توڑی قیامت دن گواہی دے ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین انصاف کو سارے پڑھ دے جب سارے پڑھو تو خدا دی قسم لطفی آ جاوے ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک کیا بات پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک
کو ایک ہی فیضان پنجتن تیرے سب کو ایک ہی فیضان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ پنجتنی ہے میری پہچان پنجتنی ہے میری پہچان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن مل کے ہے دین پنجتن میرا ایمان نہیں گونج پڑھنی چاہیے ہے دین پنجتن میرا مرقوم عرش الہی توجہ کرو تطہیر جن کی خالق اکبر نے کی بیان تطہیر جن کی خالق اکبر نے کی بیان تطہیر جن کی خالق اکبر نے کی بیان پاکیزگی و شان کا عنوان پاکیزگی و شان کا عنوان پنجتن بولو پاکیزگی عنوان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن یار میں نے کسا یار کیوں موسیقی کے بیٹھے علم نہیں کرتا بھئی قیامت دار دن پانچ تن پاک ساڑی ایمان دی گواہی دے مل کے پڑھو ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن بولو ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان کیا بات مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا بخشش کا میری جب کہ ہے سامان پنجتن بخشش کا میری جب کہ ہے سامان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن بولو ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان مرقوم جن کی عرش الہی پہ نام ہے 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 اللہ کی ہے عظیم یہ برہان پنجتن اللہ کی ہے عظیم یہ برہان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات ایک پانچوں کا نور ایک ہے پانچوں کی بات دیتے ہیں سب کو ایک یہ فیضان پنجتن ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن اسے کہتے ہیں سنی کیا بات کیا اللہ سبحان اللہ اگر آپ اجازت دیں تو پنجتن پاک کی شان میں 3 آیتیں پڑھ دیں کیونکہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں پھیرت بڑا امڑائی
کانٹریکٹ بدل گیا. اس لیے پھر کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کو خدا کے لیے اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ رکھو, اپنے گھر میں تلاوت کا اہتمام کرو, درود و سلام کا اہتمام کرو. اے ٹی ویاں لے جناب بیماریاں, میں تو جدوں دا غازی صاحب شہید ہیں اس کے بعد کیبل ہی گھروں کاٹ چھوڑی. تو گزارش یہ ہے کہ کچھ اپنے یاد حالات کو سنبھالو, کیوں برباد کر رہے ہو اپنے آپ. اللہ ذرا توجہ کرنا, سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ قرآن شان 5 تن پاک میں پہلی آیت, کیونکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اس قربا میں یہ بھی ہے حضرت ابن عباس, دوسرا قول بھی حضرت ابن عباس کا ہے, تیسرا بھی حضرت ابن عباس کا ہے, لیکن تیسرے کی طرف میں گئی نہیں, اگلے سال اس پہ کروں گا. دوسرا قول آپ سے پوچھا گیا کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, کہ یا رسول اللہ بتائیے اس آپ کی قرابت داروں سے مراد کون ہے؟ فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناہما, اس سے مراد علی, فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں. آئیے ذرا 5 تن پاک کی شان میں خاص طور پر توبہ سورہ احزاب آیت نمبر 33. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سوامی نزید شام توجہ کرنا, راوی کون ہے, روایت کرنا لی کون ہے, لوگا جدائیاں پائیاں, لوگا جنابی والا خباس تک کی دیا, لوگا پلیدیاں نال کم کی دا. جنابی والا اس دا شان نزول تے جنابی والا راوی کون ہے, روایت کون کر دیا نے, راویہ کون ہے, ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ. کیا بات, میں آکھا کملیا کیوں انہیرے پھر دوے, آج جناب والا توجہ کر, اما عائشہ الصدیقہ فرما دیا نے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بیٹھے نے, جنابی والا مولا حسن آئے, حضور اپنی چادر جلیا, مولا حسین آئے, حضور اپنی چادر جلیا, مولا علی آئے, اپنی چادر جلیا, فاطمہ الزہرا آئیں, اپنی چادر جلیا, تہین کملی بھی جھوم ماری. حضور بھی چادر وچ, مولا حسن بھی چادر وچ, مولا حسین بھی چادر وچ, مولا علی بھی چادر وچ, فاطمہ الزہرا بھی چادر وچ. تے حضور دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی, اے میرے اللہ یہ میری آل بیت نے تو میرے خاص نے. تے جب حضور دعا کی تھی آیت نازل ہو گئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان آواز آئی, میں کہا کتھو آئی, سمجھ کوئی نہیں آئی, سجیو آئی کہ کھبیو آئی, اتو آئی کہ تھلو آئی, کتھو آواز آئی. میں کہا قرآن پڑھو, قرآن چو آواز آئی, سمجھ کوئی نہیں آئی. تو سنیا دا پھیڑا بکریاں لے صاحب بن گیا, کدی ادھو جھاتی پالی, کدی ادھو جھاتی پالی, کدی ادھو منہ مار لے, کدی ادھرو منہ مار لے. قرآن سن کے این پیار نال سبحان اللہ کو نہ پچھلے 2 سال علی کسر نکلنی چاہیے جی. یہ سے سبحان اللہ تو میں قرآن پڑھنی کوئی, اے شیر گڑ گننا چاہیے, سارے شیر بیٹھے ہو, کم توڑے بکری آلے نو جب شیر گھر تو نہ رکھے. شیر بڑھو, قرآن سن کے شیرانی سبحان اللہ کو, شیر خدا مولا مشکل شاہ مولا علی بھی خوش ہو جاوان. اے جناب خود سبحان اللہ چھل آنی چاہیے, پورے علاقے جن تھلی مجھنی چاہیے. میں آیت دوبارہ پڑھنا, کیا بات, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
مزہ آ گیا مول پہ آ گیا توڑی سبحان اللہ اے جیسا تو پیار نہ سبحان اللہ کی میرے دل پہ کر رہا ہے شاید میں پھر پڑا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں کیا سنیا نہیں ہے پھر تیری آواز آئی بھی چلی جائے گی فرمایا میرے رب نے سورہ عذاب آیت نمبر 33 فرمایا نبی نے گھر والے ہو اللہ ارادہ رکھ دوی کہ تہاڈے کول ہر رجس دور کر دوی کہ تہانوں خوب صاف ستھرا کر دوی ہن اللہ دا ارادہ سبحان اللہ توجہ کرنا کہ اللہ جدوں کسی چیز دا ارادہ کر دوی ہن پڑھ سورہ یاسین دی آیت نمبر 82 میرے رب فرماندا انما امرہ میں کسی چیز کا ارادہ فرماوا تے میں آخنا ہو جاتی ہے اور اللہ ارادہ رکھ دوے اللہ ارادہ فرماندا وی کہ نبی دے گھر والے پاک ہون اہل بیت پاک ہون اور اللہ دا ارادہ فرماونا اے اللہ دی صفت ہے جے میں اللہ دی ذات قدیم ہے او دی صفات بھی قدیم نے مطلب ہے کہ جدوں تو اللہ وی جدوں تو اللہ دی ذات ہے ادوں تو اللہ دی صفات نے اور ذرا توجہ کرنا اللہ دی ذات بھی قدیم اللہ دی صفات بھی قدیم تے جدوں تو اللہ بھی اللہ دی صفات بھی نے تے اللہ دا ارادہ اللہ دی صفت تے جناب والا اللہ دا ارادہ ہے بھی کہ نبی دے گھر والے پاک ہون تے جناب والا اللہ جدوں تو ہے جدوں تو اللہ دا ارادہ اہل بیت دے بعد چاہے اہل بیت دے بعد پیدا ہوئے تے مطلب یہ ہویا کہ اہل بیت دنیا تے اجے آئے بھی نہیں اللہ پہلے پاک فرما چکے ہیں پنجتن پاک یہ پہلا مقام ہے پنجتن پاک کا اور پنجتن پاک کا دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے 61 تک آج جنابی والا عیسائی حضور دی بارگاہ چاہے کہ عرض کی تھی سونیا دستوں سے صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق وہ آخری سن کو ابن اللہ نے وہ اللہ دے بیٹے نے کہ رب نے قرآن نازل فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ اور ذرا توجہ کر نہیں آج کل گھڑیاں نا پنجواں گیئر بھی آ رہے ہیں بھائی رمضان پہ آتا نا چوتھے گیئر پہنچ گئی میں کہا کل پنجواں گیئر بھی آ رہا ہے اللہ توجہ ہے سبحان ایک ہوندی ہے مٹی دے تیل والی سبیل ایک ہوندی ہے ڈیزل والی سبیل ایک ہوندی ہے پیٹرول والی سبیل تے پیٹرول دے اوتے بھی ایک پیٹرول ہوندا جس نو ہائی اوکٹن آکھدے ہیں یہ ہائی اوکٹن چل رہی ہے تو ستاجے تک مٹی دے تیل نو پہنچے تو میں ہائی اوکٹن تے چل رہے ہیں آئے
سبحان اللہ. اے ذرا آیت مبالغہ سن کے نا تو اینج دلو اینج دی سبحان اللہ بہن مزہ آ جا. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. میرے سونے نبی فرمایا جے نو مندے نا عیسیٰ علیہ السلام نبی نے خدا دی مخلوق نے انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان کی تخلیق مثل آدم کی ہے. خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا ثم قال لکن فیکون، فرمایا ہو جا تو ہو گئے. آگے لمبی طویل بات. جے نو مندے نا پھر آؤ پیڑے سونے کیا آؤ پیڑے تو پیڑے چاہ کے کرنے کے کل سونے فرمایا تعالو آؤ تعالو انج نہیں کل اے ہونے آؤ تعالو وہ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں. اور جعفر قریشی دی کٹھی ہوئی قوم جو چبلہ تو سامنے گاٹے لائیں ہیں صرف طرز تر ڈھکے ہوئے ہو. عطا اللہ اسے خیر بھی نہیں صدقے دا کرو. میرے سامنے بٹھاؤ جعفر قریشی قرآن پڑھے. قوم پاگل ہوئی اپنے آپ لو سنبھالو. قوم تو سن سجے کھبے گھنے میں دیئے خدا دی قسم ہے بڑا سونا تے بڑا پکا کیدا جے دے وچ نفرت نہ دی شاہی آل بیت و انتتا محبت آل و انتتا محبت اصحاب و انتتا محبت پنجتن پاک و انتتا محبت ازواج متحرات و انتتا محبت امت دا کوئی ولی ہوئے تاں سینے ٹھنڈ. سبحان اللہ. توجہ کرو. تعالو اے ہونی آ جاؤ. ابنانا اسمی اپنی پتران دیا. ابناکم تو سمی اپنی پترانوں. ونسانا اسمی اپنی عورتان دیا. ونساکم تو سمی اپنی عورتانوں. انفسنا میں خود بھی پڑے جانا. انفسکم تو سمی آؤ تو پھر مل کے مبالغہ کر دیا. دوجہ دن آیا نا اور ذرا توجہ کرو. دوجہ دن آیا عبد المسیح عرفاقی وسائیوں دا پادری 14 بندے نال لائے آیا تو ویکھیا پیڑے چ کون بیٹھا؟ سونے محبوب بیٹھے 5 تن پاک. 5 تن اچھی ہو یار. 5 تن پاک. 5 تن پاک. میرے نبی دی ساری آن پاک. میرے نبی دی سارے اصحاب پاک. 5 تن پاک سامنے بیٹھے نے. سونے نبی بیٹھے نے. گود حسن حسین بیٹھے نے. پچھے مولا علی کھڑے نے. پچھے فاطمہ زہرا کھڑی نے. تے سیدہ پچھے ہٹ ونجو. تو قوم آکھے کیوں؟ اس آکھے خدا دی قسم میں ویکھ دا پیا یہ 5 چہرے اگر اللہ لے پاسے اٹھ گئے نا تو انہا چا ڈیمانڈ کی تینا کہ ربا ایتھو پہاڑ میں پٹ تے اتھے سٹ. تو فرمائے انہا 5 چہران دا اللہ اتنا حیاء کردہ اللہ پہاڑ میں چاہ کے بگا دے. کلمہ پڑھنا لی قوم سمجھ کوئی نہیں ہے. وہ اجے تک بیچاری تھی کھلتی ہے. نبی کے چاہنے سے کیا میں کہ تم کلمہ کدھا پڑھیا مورکھا سمجھ کوئی نہیں ہے. کلمہ کدھا پڑھیا نے میں خدا دے بنا کو ہاتھ مارو خیال کیک پہ کر دے عقل نو ہاتھ مارو. نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور نبی دے چاہنے قبلہ بدل گیا تو سے اتنی دور دیوں پہ سٹ دے. نبی کے چاہنے سے میں کو عیسائیوں کے من گیا کہ نبی کے چاہنے سے دور کی بات ہے. نبی کی آل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ.
تے جنابے والا انہاں کا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ 5 چہرے اٹھ گئے نا آئے. وہ ایک بندے نے پوچھے حضرت امام حسن کول، مولا حسن کول، مولا حسن پاک کول پوچھا تو ساں ابن علی ہو تے ابن رسول کیوں کھویندے ہو؟ انہاں کیا سن قرآن ابن رسول آکھیا آکھے دلیل فرمایا 10 وہ جلے قرآن اچھ رب فرمایا تعالو ندعو ابناءنا اسم بھی اپنے پتر آنے تھا 10 حضور دی جولیج کیڑے پتر آئے کیا بات توجہ ہے. اور قرآن نے مولا حسن سے مولا حسین نبی پاک دا پتر آکھیا. اے دوجہ مقام تریجہ مقام قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس واسطے سارے نہ میں مڑ کے پھر بہو سلطان بلکہ میں دوجی کتاب دا حوالہ دیں چلو یہ تو دوبارہ دہرا دیں. فرمایا از مذہب رفاظ از ملت خوارج بیزارم، میں رفضیاں تے خارجیاں تو بیزارا تو میں کونا من کے سنی. یار اس دے وچ اتنا قسم سے وزن ہے تول ہے نا چس آوے نہیں. اور جب میں نے پڑھ کے چس آنی بھی تو بہو سلطان نے لکھ دیں کتنی چس ہے. من کے سنی تو پیور سنی دبڑ کے سنی بھی نہیں. بھی صحابہ دی گل آوے تو جناب اتھے تے آل دی گل ہے نہیں یہ نہیں کہا سنی بنو تے ٹائٹ سنی بنو. آل دی گل آوے اتھے چہرہ، اصحاب دی گل آوے اتھے چہرہ. اما عائشہ دی گل آوے تے غیرت مند پتر اتھے ہو جائے ہیں. من کے سنی دوستدار چہار یارم، میں سنیاں تے چارہ یارم منن آنا ہر کے خواہد ہر وقت مشرف شبت دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم با اصحاب کبار و 5 تن بولو بولو 5 تن پاک غنچہ دل شگفت شوات بمعرفت اللہ تعالی بملازم شاہ محی الدین عظیم نقش خوش ببین اے عارف بالیقین. بہو سلطان فرمایا کہ اللہ دا دیدار محبوب کریم نبی دا دیدار کرنا تے اللہ دی معرفت لینی ہے تے غوث پاک دا فیض لینی ہے اے نقش اپنے دل تے پکا کر. مولا صدیق تے مولا عمر تے مولا عثمان تے مولا علی تے مولا حسن تے مولا حسین تے مولا غوث پاک تے حضرت فاطمۃ الزہراء. اے جناب جی اے دوسری کتاب جڑی ہے نور الہدا کلام یہ بھی بہو سلطان پاک دی نور الہدا. یہ میرے کو کتابوں موجود ہے میں صرف سکین ادھر لے آیا. اس وچ آپ پتہ کہ فرمانے آئے آئے قسم کڑا کے کڑ دیتے. فرمایا باید دانست کی عالم فاضل شدن و مشایخ شیخ مشایخ شدن و غوث کتب شدن و فقیر درویش شدن آسان کار است. بہو سلطان فرمانے نا عالم فاضل اکمامنا بہت سوکھا، شیخ مشایخ بننا سوکھا، غوث کتب بننا سوکھا، فقیر درویش اکمامنا سوکھا. لیکن مومن و مسلمان مشکل خیلی دشوار است تے مومن تو مسلمان بننا بڑا اوکھا. 2 نمبر گرنتو پیرن لگڑا لایا نا بہو سلطان نے کہ سونیو 1 نمبر کیویں بڑھدا مسلمان. فرمایا طریقہ قادری مومن مسلمان صاحب سنت جماعت. اور رنگ برنگے جھنڈے لانا لے ہو. بہو سلطان فرمانے نا تسا کیوں تھڑکے ہو تسا کیوں سجے کھبے ٹر گئے ہو. سنو آپ فرمانے مومن مسلمان صاحب سنت جماعت سنی دوستدار پاک مذہب حنفیہ با 4 یارست آئے. اے بہو سلطان میں سچا تے سچا مسلمان بننا اہل سنت جماعت سنی ہندہ بھئی جناب والا مذہب حنفیہ نو اپنا تے 4 یارنال پیار بھی کر تے اصحاب کبار و 5 تن
سارے گھر پورے کیتے میرے بہو سلطان کے نہیں ایسے واسطہ ساتھ دیا اسی واسطے ساتھ دیا قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. کیمرہ ایک بار میرے کو لے آنا اس دا سکین لے لے کیونکہ بعد اس ویڈیو بڑھنی ہے نا نہیں اس کو سمجھ کو نہیں لگنی نا اچھا چلو ٹھیک چلو میں فوٹو سٹیٹ تسا کروا لیں آہا میرے نبی پہ سارا دارو نہیں پیارا میرے نبی پہ تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. میرا اشارہ سمجھو کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے انشاءاللہ اگلے سال تک گڑانا لڑیا مارسو سیالوی پھیرا ایک آدھا برسو تراتا توجہ ہے کوئی چار عقیدہ سمجھو کوئی چار کا ہے دشمن میری ماما بھیڑا انہیں بھی ہر دے کی جمہور پائے گا وہ تو بھی نیاز کھا کے تو اندو بھی کھا کے گھر مولا حسین دے نا دی نیاز نہیں پکاونی گھر آج کیوں نو پکیں گی تو اڈا مولا حسین کچھ نہیں لگتا ادھا کلو چاول چپکاؤ کلو چپکاؤ اپنے بچے نو کھلاؤ مولا حسین پھر بھی سخی کوئی ضروری نہیں دیکھ پکاؤ تے مولا حسین دی بارگاہ پہنچ اے سونے جنابی والا 1 کلو چاول لو اپنے گھر پکاؤ ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف ضرور شریف پڑھ کے مولا حسین نو ارواح کر دیو تے دبا کے کھاؤ ثواب مل کوئی آکے مولا حسین دی نیاز سینہ تاڑ کے آکھو اسا اپنے گھر پکائیے سمجھ کوئی نہیں آئی ہے کیونکہ تہاڑی سجو کھویو خیرات آئیے اپنے گھر کیوں نہیں پکائیے ہیں جی گھر پکائی کرو اللہ اللہ تھوڑی پکو آپ کو کھا کے لو یار اور میں آدھا یار چاول تے چاول رہے نا روز دی روٹی کھاندے ہو کوئی نہیں وہ جڑی روٹی پکاندے ہو نا جڑی آپ کو کھاونی ہے ماما میں نے سن دیا پیا جڑی آپ کو کھاونی ہے وہ روٹی جڑی دال ساگ جڑی روز دی پکاندے ہو 2 روٹیاں آپ کھاندے ہو جڑی روٹی پکاندے ہو وہ روٹی کھان تو پہلے نا ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف ضرور شریف پڑھ کے پاکاں نو بخش دیو تے روزانہ جناب والا اربعہ دی روزانہ ثواب کماؤ آپ کو کھاؤ تے ثواب کماؤ اور شریعت ایڈی اوکھی نہیں جتنی ہے سمجھی ایسا مسئلہ ہے سبحان اللہ بہت صحیح سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اللہ اللہ روز دی روٹی گڑی پکا بلکل آپ کو جناب وہ روٹی اسے دبل جیڈی سادی پکی ہوئی ہمیں آلو بلے دال پالک پکی ہوئی کچھ بھی پکے رہے وہی جڑی روٹی آپ کو کھاونی ہے تندور تے 4-5-10 روٹیاں جڑیاں کھاندی لیندے ہو کھان تو پہلے جناب سونا جناب والا دودھ تے تواڈے گھراں چ ہوندا 1 گلاس نال دودھ رکھ کے جتنا گڑ اتنا ثواب جتنا گڑ اتنا میٹھا ہیں جی ارواح مولی غفران سیالوی جے شادی کدھر کرو سبحان اللہ توجہ کرو اللہ ساڑھا رزق بڑا کھولا لکھیا جندے وجہ رزق خدا دی گزانی
قوم پٹ تھک گئی ہے میں کہا کچھ سیدھا کام کرو تو رزق کھل دا انہیں رزق کھل دا آپ کو سارا کچھ باندھی کی جگہ سونا ماں بہنا نو میں گزارش پہ کر دا جیڑی روٹی آپ کو پکھن دیو سجیو کبھی ضرورت دی اس سے روٹی تے جناب ایک بار الحمد شریف 3 بار سونا کل شریف 3 بار درود شریف تے آپ کو مولا اے جڑا کھاونا آپ کو ایدہ ثواب اے جڑا کلام پڑھیا ایدہ تے اے جڑا پکایا ایدہ حضور دی بارگاہ پنجتن پاک دی بارگاہ صحابہ دی بارگاہ سارے ولیہ دی بارگاہ حضور دی پوری امت دی بارگاہ پیش کر دے قبول کر تے منڈ کے دو گوڑے کھا کے روٹی کھاؤ روٹی بھی اپنی تے ثواب بھی لمبے چکران پاؤں دی لوڑ گیڑی توجہ ہے بالکل اللہ سبحان اللہ ذرا مل کے پڑھ سوتے مزہ سی میرے نبی پہ سارا دارو کوئی جار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر کوئی جار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر سب کا ادب کرے مدنی کا یار سب کا ادب کرے جو سب کا ادب کرے جو سب پڑھو سب پڑھو سب کا ادب کرے جو سب کا ادب کرے کوئی جار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے مولا علی کے صدقے صدیق پر میں سبحان اللہ مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے میرے نبی پہ سارا دارو نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے میرے بولو میرے نبی پہ سارا اور ایک باسی اماں عائشہ میں بیٹا امی عائشہ دا میں بیٹا امی عائشہ دا میں بیٹا امی تو دوجہ پاسے حضرت فاطمہ تو زہرا سویر تو شام تھا تے سنی تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے دارو مدار کوئی جار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے سب کا ادب کرے تو کا یار تب کا
طبقات حنابلہ بغداد تو چھپی بھی کتاب ہے یہ تو انہوں مارکیٹ چلی ملنے لگی اس دے ایک میں چیز پڑھی ہے تو ہم دسنا طبقات حنابلہ حضرت کمال ابن حمام حضرات علماء دی خدمت بڑا عظیم تحفہ کمال ابن حمام وہ ہر جمعہ نا حضرت عطا اللہ سکندری دی قبر تے وانج کے نا ہر جمعہ قرآن دی تلاوت کر دے سا تو ایک دفعہ گئے نا معمول دے مطابق ہر جمعہ یہ جتنے بیٹھے ہو نا یہ نوجوان خاص طور پہ مشکات شریف صفحہ 154 جو حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جڑی اولاد ہر جمعے میں اپنے والدین دی قبر دی زیارت کرے یا والدین وچوں کسی ایک دی قبر دی والدہ دی یا والد دی قبر دی زیارت کرے اللہ ان دی اولاد دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے تو غفر لہو اللہ ایسی اولاد پچھلے سارے گناہ معاف بھی کر دینا تو کتب برا اللہ قیامت دن انہوں ولیہ نال اٹھائندہ اے جڑے نوجوان بہو موزور ہو گئے ہو نا اپنے والدین دوں عزت تقریم تے رسپیکٹ نو دیں دے ذرا ہوش کرو اپنے آپ نے سنبھالو اپنے والدین دی عزت و احترام کرو بڑے خوش نصیب ہو کہ والدین موجود نے ہاں اس واسطے اتنے موزور نہ ہو کہ کل توڑی اولادہ توڑی گل منن تو جناب منہ پھیرن نہ اور یار میرے مصطفیٰ کریم تے اتنے تک فرما دیتا بھئی نفل نماز میں پڑھ دے ہوں تے ماں صدقے دا تے سونے نبی فرمایا اتھے ہی نفل توڑ دے پہلے ماں دی گل سن یہ شعب الایمان کی جناب والا حدیث ہے محمد ابن منقدر اس کے راوی ہیں باپ نہیں ماں تو یہ مطلب نہیں بھی ابے اور انہوں بھی سائیڈ لائن کر دے ہو جڑی گڑی تے لکھے ہوندہ یہ میرے ماں کی دعا ہے تو میں کھبا کڑا قصور کیتا جو تیری ماں نو بھی پالدہ پیا تے تینو بھی پالدہ پیا اس ابے دا نہ ہی کوئی نہیں ہے اچھا اولاد پتہ ہے کہ ابے نو ایک دی اپنی حیثیت امہ نو امہ دی حیثیت نال ابے نو اپنی حیثیت نال میں آنکھو ابا تیری امہ دا جانا اس حیثیت نال ویکھ ابے نو تیری ماں کا شور ہے وہ آکھی امہ دی قدمات جنت ہے میں کہا تیری امہ دی جنت بھی تیرے پیو دے قدمات یار سمجھ آئیے ہاں اور زنانیاں بڑی خوش ہوئی حسن بھئی اساجی بڑی تعریف ہوندی بھی ہے میں کہتا ہوں رگڑا بھی لے سکتا جیڑا سویر تو لے کے شام تک بیچارہ کمیندہ وہ دا نہ ہی کوئی نہیں امہ تو میں کھبا کدھر گیا شدہ یہ میرے والدین کی دعا ہے والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اگر جنت ماں کے قدموں کی نیچی ہے تو یاد رکھو جنت کا دروازہ والد ہے دروازے چوڑ سو تک کم ہو سی یہ بات ذہن میں رکھو ان بیلنس زندگی ہم گزار رہے ہیں کوئی بیلنس نہیں ہماری زندگی میں ایک طرف جھول کھا جاتے ہیں دوسری طرف خیال نہیں رکھتے اسی وجہ سے تو ہم برباد ہوئے تو والدین کی رسپیکٹ کرو عزت و جس اللہ اکبر اور جتھے والدین ہاں عقیدہ ایمان سلامت ہوئے انہا والدین دی قبر دی مٹی ویکھنا گناہ معاف ہون تو والدین دا چہرہ ویکھنا حضور نہیں فرمایا مقبول حج دا ثواب ہے والدین دا چہرہ اے سنگی یارن جڑا ٹائم دے دیو نوجوان ترے گھنٹے بار مار کے مار دیو امامہ دے قدمہ جو بیٹھے کرو ابے دے نال محنت کیتی کرو والدین کی سپورٹ بنو والدین کی رسپیکٹ کرو اللہ اللہ میں یہ کیا عرض کر رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سب کا حیاء سب کا حیاء میں ہاں صحابہ کی بات کر رہا تھا تو بھائی میرے میں نے دسو اصحاب کاف دے کتے دی شان بیان کر دیں اور جڑا ولیاں دی چوکھٹ تک بہ گیا وہ دی شان قرآن چو تو لب وین دیئے تو جڑا مولا صدیق تو مولا عمر نال دفن نے انہوں دی شان کوئی نہیں نظر آندی میں قرآن دی آیت پڑھن لگا بڑی لمبی تقریر میں چھوڑ دیتی ہے اس آیت دو میں فیصلہ کن گل کرنے لگا بالکل جڑے تھوڑے منصف مزاج لوگ ہیں وہ ذرا خود انصاف کرو قرآن عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
سے قیامت دن سونے بے کے سفارش کر رہی ہے نا غلامہ دی، اس نے قرآن آتا مقام محمود وہ کہوے مقام اچھی بولو مقام محمود مقام محمود نا ہے میرے اللہ دا تے اللہ اپنا نا اس تھان دے چھوڑیا جتے سونے قیامت دن باونا آئے 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 اجے بیٹھے میں گل کرن لگا اور یہ گل سن کے ہوئے ایمان اللہ تو پٹی نہ منجے زمین کو آئے آئے توجہ کرو سنو قرآن کی فکر کیا ہے جہاں قیامت کے دن جتھے قیامت دن سونے باونا اجے بیٹھے اچھی بولو بیٹھے قیامت آئی نہیں حضور کا جسم لگا نہیں سونے محمود بیٹھے نہیں قیامت آوے گی حضور بیٹھن گے اجے بیٹھے نہیں جتے سونے دا اجے جسم لگا نہیں اللہ حمدہ اس تھان دیا کر رہا اللہ اس حمدہ اس جگہ دی کر رہا اور جتے سونے قیامت دن باونا اجے بیٹھے نہیں اللہ حمدہ اس جگہ دیا کر رہا پیاتے اپنے مان نال فیصلہ کرو جتے سونے اجے بیٹھے نہیں اس جگہ دیا حمدہ اللہ کرے تے جڑا مولا صدیق خود کندے تو اٹھا کے غار تک لے اس مولا صدیق دی شان کی ہوئے گی اس مولا عمر دی شان کی ہوئے گی جیڑ سنو خود میرے رب کول میرے مصطفیٰ نے منگیا عمر پاک دے متعلق دل میلک رکھنا لے اے او عمر جد متعلق میرے نبی دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بی عمر الخطاب اللہم اید الاسلام بی عمر الخطاب اے اللہ عمر نو ایمان لے آون دی توفیق دے کہ عمر دے صدقے اسلام نو عزت دے پاور اللہ اللہ توجہ کرو تے او عثمان جس کو رب دے فرشتے بھی حیا کرے تے او مولا علی جنت متعلق میرے نبی خود فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی روح کا روح تے او مولا حسن تے مولا حسین جڑ حضور جنن قرآن نے نبی پاک دا پتر آکھیں او فاطمہ تو زہرا او یسا تو حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنا اس واسطے یہ سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت دا جد وچ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دی ہر نسبت دا حیا موجود ہے جتنے دور و نزدیک تشریف لائے ہو اللہ تم سارن قدم قدم تے کروڑا برکتہ نصیب فرماوے جتنے دور و نزدیک تو میری ماں بہنا جنہ سنیا اللہ سارے نو نیکم پاکا سارے دی نسبت عطا فرماوے تے اللہ تعالی صحابہ دا بھی حیا عطا فرماوے نبی دی آل دا بھی حیا عطا فرماوے نبی دی ازواج دا بھی حیا عطا فرماوے سارے سلام پڑھ کے دے دعا منگ کے جاؤ مصطفیٰ جانے علی جن کا جن کا بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت یہ سلام آج زمان ہو قبول ایک مرتبہ حمد شریف 3 بار کل شریف درود شریف پڑھ کے تمام حضرات کرو انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. مالک مولا جڑا کلام پاک پڑھیا مالک تیری بارگاہ میں جتنی بھی تقریر ہوئی ہے قرآن پڑھا گیا لنگر دا اہتمام کیتا گیا نعت خوانی ہوئی ہے سب نو تیری بارگاہ اپنی شان دے مطابق جڑے اس ثواب عطا فرما. میں ایک بڑی بڑی غلطی اساں کر دیاں حضرت توجہ نال سنو اسادیاں مولا جو پڑھیا ادا ثواب تیری بارگاہ پیش کر دیں ثواب اللہ دیندا ٹھیک ہے نا انج نہیں آکھنا چاہیے اسا جو پڑھیا اسا تیرے بارگاہ پیش کر دیں تو اپنی شان دے مطابق اس پڑھے تے اس جناب والا جو کھانا پکیا لنگر پکیا پڑھا جتنا پڑھیا اس دیتے تو اپنی شان دے مطابق اسا ثواب عطا فرما تے او سارا کچھ اسا حضور دی بارگاہ پیش کر دیں تو قبول فرما. تو حضور دے وسیلے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج تے حضور دی آل تے حضور دی اصحاب تمام امت دی اولیاء تے آقا کریم دے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو پردہ کر چکے ہیں سارے اہل ایمان نو یہ ثواب پہنچا. مالک مولا دور و نزدیک تو جتنے اہل محبت تشریف لائے ہیں انہاں دی جتنے لواحقین دوست تبابیہ والدین جو بھی اہل ایمان اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں سارے دی بخش مغفرت فرما سب نو جنت الفردوس میں اعلی بلند مقام عطا فرما. مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جلیل جنت سنگیاں اہتمام کیتا اپنے بھائی رمضان صاحب کا جناب محترم اپنے ڈاکٹر یاسین صاحب انہاں دی جتنی ساری ٹیم ہے پورے علاقے میں ہر بندے نے جڑا تعاون جتنا بھی کیتا مالک قبول فرما سب نو دین دنیا دی بھلائیاں نصیب فرما دنیا اور آخرت دی بھلائیاں نصیب فرما سب دی پریشانیاں مشکلات دور فرما. جڑے ساڈے نوجوان بے روزگار ہیں مالک مولا سب نو رزق حلال عطا فرما. مالک مولا جڑے والدین اپنے بچیاں دے مناسب رشتے نہ ملن دی وجہ تو پریشان ہیں حضرت فاطمہ الزہرا دے نکاح دا واسطہ اما عائشہ الصدیقہ دے پاکیزہ نکاح دا واسطہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ دی قربانیاں دا واسطہ مالک مولا حیادار عزتدار رشتے انہوں نے عطا فرما. مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیل جڑے بیمار ہیں سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما بے اولاد ہیں سب نو نیک اولاد نصیب فرما جن دی اولاد ہیں انہوں دین الحق تے چلن دی توفیق نصیب فرما. مالک مولا امام علی مقام نے اتنے زخم کھا کے کربلا دی دھرتی تے جڑا سجدہ کیتا اس سجدے دا واسطہ آسانو بھی سجدے دی لذت عطا فرما سجدے دا ذوق رحمت عطا فرما. مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کار رسالت دا صدقہ آسانو باران رحمت عطا فرما. مالک مولا اس خشک سالی نو خوشحالی تبدیل فرما بنجر کھیت کھلیان آباد فرما رحمت دی بارش نازل فرما. صلی اللہ تعالی علیہ رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.